جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے جو احتجاج تھا راولپنڈی کا پی ٹی آئی کا، اس پر پہلے بات کریں، پھر ایک دو خبریں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس میں ظاہر ہے جو اپوزیشن ہو یا کوئی اپوزیشن کا حصہ، کوئی سیاسی جماعت، وہ جب بھی احتجاج کرنا چاہے، احتجاج کرتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کا شور مچے اور وہ احتجاج ٹھیک ٹھاک طریقے سے ریکارڈ ہو۔ اور اس کا مختلف طریقے ہیں، زیادہ گیدرنگ یا اور کوئی جو کہ پنڈی کے احتجاج میں ہوا، وہ شاید کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک آئیڈیل اس کو صورتحال کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح ان کو روکا گیا اور اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ پھر انہوں نے اس کو کامیاب تو پھر ہونا تھا۔ اب یہی دیکھیں کہ چند روز پہلے لاہور میں جلسہ تھا، اب وہاں ایسا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا روکنے والا یا اس طرح، تو وہ پرامن رہے، وہ ٹائم پہ وہ ختم بھی ہو گیا۔ ایون وزیر اعلیٰ بعد میں پہنچے کے پی کے، لیکن بہرحال وہ اچھی گیدرنگ تھی، لیکن پھر بھی کوئی اتنا زیادہ اس میں حکومت کے لیے اس طرح بہت پریشانی والی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ ایک کامیاب جلسہ تھا۔ لیکن زیادہ پریشانی کی بات جو پنڈی والے احتجاج میں ہو گئی، اور جس طرح لوگوں کو روکا گیا اور وہ رکے نہیں، اور جو ٹولیوں کی شکل میں، ایک بات یاد رکھیں، ایک بڑے اسکالر کا بھی یہ کہنا ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جب بھی کوئی تحریک بننی ہوتی ہے، تحریک کی شکل اختیار کوئی چیز کرتی ہے، تو وہ ایسے ٹولیوں میں ہی پہلے جو ہے وہ معاملات بنتے ہیں۔ تو جو پنڈی والے معاملات تھے وہ صاف نظر آ رہے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ چارج ہو رہے ہیں اور وہ ہوئے ہیں، اور اس میں اس کو کامیاب کرانے میں 100% حکومت کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر وہ انہیں ایسے نہ روکتے اور وہ جس طرح لاہور والا معاملہ تھا وہ اسی طرح، شاید اتنا زیادہ خان صاحب جو چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی جو چاہتی ہے وہ مقاصد پورے نہ ہوتے۔ لیکن یہ اس طرح تو ہر کوئی وہ چاہے گا آنسو گیس چلے اور روکا جائے، اور آگے سے وہ پھر مختلف علاقوں میں نکلیں۔ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیحدہ وہ ایک انہوں نے میچ ڈالا ہوا ہے اور بہت ہی اگریسو ہیں، تو اگرچہ یہ بعد میں ختم ہوا، چلے گئے، اس پہ بھی تھوڑا سا پی ٹی آئی کے خاص طور پہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں واپس کیوں گئے، اگلی دفعہ واپس ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو ایک سب کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب تھا، اور اس کو تحریک اب حکومت خود بنوا رہی ہے۔ آپ یہی چیز سوچیں نا، چند ماہ پہلے کیا یہ ممکن تھا اس طرح کی چیزیں؟ تو اب سب کچھ یہ کھل کے اور یہ ہو رہا ہے، اور اگر اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ باقی جماعتیں بھی شامل ہو جائیں، جو کہ ابھی تو شاید پی ٹی آئی اکیلے بھی اس کو وہ کر رہی ہے مینیج، اور لیڈر اندر ہے، پھر بھی اس طرح وہ لوگ نکل رہے ہیں، اور اسی چیز کو لے کر آپ دیکھیں کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب 3 شہروں میں اعلان ہو رہے ہیں جلسوں کے ایک ہی وقت میں۔ اور یہ یعنی ان کا کانفیڈنس چیک کریں کہ لیڈر اندر ہے، اس کے بغیر وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں وہ 3 فیصل آباد، میاں والی اور ملتان میں وہ اب شو کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح پھر ظاہر ہے وہ اس کو بڑھائیں گے، اور یہ الٹیمیٹلی جو کہ راولپنڈی سے ان کا مومنٹم بن گیا ہے، تو یہ تو پھر تحریک بن سکتی ہے، اور یہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بن چکی ہے، لیکن بہرحال ابھی میرا خیال ہے اتنا وہ نہیں، لیکن صورتحال ایسی ضرور ہے، اور حکومت نے جو جس طرح کیا، اگر ایسے ہی وہ کریں گے تو یہ مزید اس کو وہ جلدی تحریک بنا دیں گے، کیونکہ جب بھی آپ ایسی چیزوں کو وہ روکتے ہیں تو وہ اور زیادہ بڑھتی ہے، اور یہی ادھر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ معاملات بڑھے ہیں۔ دوسرا جو آج پھر ایک دفعہ سپریم کورٹ اور عدالت کی طرف ساری خبریں اور توجہ ہے، اور پہلے تو سپریم کورٹ کہہ چکی ان کے ووٹ نہیں گنیں گے اور نااہل بھی ہوں گے، لیکن اب وہ آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس صاحب نے وہ 5 رکنی بینچ بنا کے نظر ثانی وہ کرنا تھا، تو جسٹس منیر صاحب نے آج پھر وہ کر دیا کمال، انہوں نے وہ خط لکھ دیا، اور اس میں انہوں نے معذرت کی اس کیس بینچ کا حصہ بننے پہ، لیکن
ساتھ ہی انہوں نے ٹیکنیکل کمال یہ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کو انکار بھی نہ سمجھیں، کیس سننے سے انکار اگر ہوتا تو وہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے۔ وہ معذرت کر رہے ہیں بڑے ٹیکنیکلی۔ اور ایک اور خاص بات جو رولز کے مطابق ہے سپریم کورٹ کہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ جسٹس منیب اختر نے لکھا ہوا تھا جس کے خلاف یہ نظر ثانی ہے، تو اس لیے ٹیکنیکلی ابھی تک کے رولز کے مطابق ان کو آپ خود نکال بھی نہیں سکتے۔ اور انہوں نے سوال بھی جو اپنے خط میں جسٹس منیب نے وہ بڑے ایک لاجیکل ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سینئر جج ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ انہوں نے اعتراض کیا، خط لکھا، اور آرڈیننس جو آیا اور اس کے بعد جو کمیٹی میں رد و بدل ہوا، جو کہ 3 رکنی کمیٹی جو بینچ کا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ کا، اس کا انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو اعتراض تھا تو پھر ایسے کیوں کیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ ڈھاک جج کو جو جسٹس میاں ہے ان کو شامل کیا چیف جسٹس نے اس بینچ میں، اس پہ جسٹس منیب صاحب نے اعتراض کیا اور ان کا کہ وہ کیوں آپ نے ان کو کیا اڈھاک کا۔ ایک ہمارا جو پچھلی میٹنگز میں طے بھی ہوا تھا کہ یہ کیسے جولائی کی غالباً میٹنگ تھی۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آرڈیننس تو سب کو پتہ ہے کہ کس لیے وہ کیا گیا، تو یہ سوال تو پیدا ہوں گے۔ تو اب آج کی تو وہ سماعت نہیں ہوئی، اب کل کا کہا ہے، اب کل دیکھتے ہیں۔ لیکن ٹیکنیکلی جو ماہر قانون ہیں، آئین ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیونکہ جسٹس منیب نے یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اگر خود نہیں اس طرح نکلتے، جو کہ وہ انکار کہہ رہے ہیں، اس پہ انکار نہیں، یہ معذرت ہے ان وجوہات پر، لیکن میں کیس سننے سے انکار نہیں کرتا۔ اگر وہ یہ کہتے تو پھر بدلنا پڑنا تھا، لیکن اب تو وہ ان کو نکال نہیں سکتے۔ پھر علی یہ اس وجہ سے پھر ایک اور موقع مل گیا علی ظفر صاحب سینیٹر جو ہیں اور ماہر قانون پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی ہم کہہ رہے ہیں اور اب تو یہ چیلنج ہو گیا، بنتا ہے چیلنج کہ یہ جو کمیٹی یہ کیسے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی غیر موجودگی میں یہ بینچ کا فیصلہ اور کیس لگانے کا فیصلہ کیسے کر دیا۔ اب یہ بھی علیحدہ سوال ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جب کہا کہ وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے تو باقی چیف جسٹس نے جو تیسرا جو ان کو شامل کیا ہوا ہے اپنی مرضی کے جج، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ بینچ بنا دیا۔ تو پھر اب وہ بھی سوال اٹھ گیا، اور اس طرح پھر ٹیکنیکلی جو آرڈیننس آیا وہ بھی اب چیلنج ہوگا، اور وہ آلموسٹ وہ سوال تو اٹھ گیا۔ تو جب یہ سوال اور ایسے چیزیں ہوں گی تو پھر جن کو جلدی ہے کہ جلدی کچھ ہو جائے تو ساڈا کچھ بن جائے، اور ساڈا جڑا ریٹائرمنٹ تو پہلے، تو وہ پھر اب تو اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور وقت پھر گزری جا رہا ہے۔ اور ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جتنے دن گزر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، اور آخر میں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پھر آپ کو جو خبریں دی تھیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، وہ شاید تیسری چوتھی مرتبہ وہ درست ثابت ہوئی، اگرچہ وہ درست اس طرح وہ کرنا پڑتا ہے کہ غلط چلائیں گے تو پھر وہ صحیح بات کرنی پڑتی ہے نا۔ اگر کوئی غلط نہ آئے اس طرح کی رپورٹنگ کرے، اب آپ دیکھیں 10-12 ملنے گئے ہیں مولانا کو چند روز پہلے، بڑے دانشور مخبر، تو باہر نکل کے اپنا سودا دوسرا بیچنا، وہی پرانا، وہ مولانا گیا جی، وہ گئے جی، وہ حکومت کے ساتھ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے، تو کیا ہوا؟ تو اب پھر وہ ان کو ظاہر ہے وہ ہم نے طریقے سے کہا کہ آپ یہ فیصلہ کیوں سنا دیتے ہیں، مولانا تو گنجائش رکھتے ہیں۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے ہم کہہ رہے کہ وہ اپوزیشن کے بھی ساتھ ہی ہیں اور حکومت، وہ گنجائش رکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اب کل انہوں نے خود تصدیق کر دی مولانا فضل الرحمان نے، بالکل کلیئر، سب سے پہلے تو انہوں نے ہوا ہی نکال دی ان کی کہ کہہ کے کہ یہ اسمبلی ہی وہ اس کو وہ سمجھتے نہیں اس قابل کہ یہ اتنی بڑی ترامیم کرے، کیونکہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے دھاندلی سے آئے ہیں، اور نیا الیکشن ہو، نئے اچھے وہ جو جیت کے آئیں، یہ ان کا حق ہے، پہلا یہ اصولی موقع۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن چلیں ہم اگر پارلیمان میں ہیں تو یہ آئینی عدالت ان چیزوں پہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہم مسودہ تیار کر رہے ہیں، ایک پی ٹی آئی کر رہی ہے، ایک حکومت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو پھر دیکھیں گے جب ملے گا، اور وہ پھر آپس میں۔ اور دوسری جانب مسئلے سے شورا کا اجلاس بھی 15-20 دن بعد بلایا ہے اپنی پارٹی کا، تو پھر وہ قریب جا رہے ہیں اس ڈیٹ کے کہ وہ جو سارے اس سے پہلے چاہ رہے ہیں اور کچھ چاہ رہے ہیں یہ وقت گزر جائے۔ تو بہرحال یہ 3-4 چیزیں تھیں، انشاءاللہ کل مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔